بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی سنتوں کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے چھوٹے مرزے نے دو جھوٹ بولے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو ان کی قضا جو ہے وہ سورج کے نکلنے سے پہلے کی جائے گی یا سورج کے نکلنے کے بعد کی جائے گی۔ تو چھوٹے مرزے نے اس پر ترمذی کی ایک روایت پیش کی ہے اور سید ابن حبان اور سید ابن خزیمہ کی، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ جو حدیث ہے وہ سید ابن حبان کے اندر اور سید ابن خزیمہ کے اندر نقل ہے۔ پھر اس نے اس حدیث میں جو بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو ایک بندہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کل کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب چھوٹے مرزے نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کل کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا، یہ الفاظ حدیث کے اندر نہیں ہیں۔ اس حدیث کو سید ابن خزیمہ کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے اور سید ابن حبان کے اندر بھی، اور یہ حدیث قیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا فجر کی نماز کے بعد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الصبح رکعتان رکعتان، کہ صبح کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے فجر کی جو 2 سنتیں تھیں یعنی فرض سے پہلے وہ نہیں پڑھی تھی۔ اب حدیث میں تو صرف اتنے الفاظ تھے، تو چھوٹے مرزے نے اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کل کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور آپ فرمائیں یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کل کو کوئی شخص 4 رکعتیں فجر کی پڑھنا شروع۔ اب چھوٹے مرزے سے اور اس کی پوری ذریت سے، تمام مرزائی اسٹوڈنٹ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ الفاظ حدیث کے سید ابن حبان سے یا سید ابن خزیمہ سے یا ترمذی کی روایت سے آپ ہمیں نکال کر دے دیں۔ دوسرا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں چھوٹے مرزے نے تینوں ائمہ کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی کہ اگر کسی شخص کی یہ 2 رکعتیں رہ جائیں تو سورج کے نکلنے سے پہلے بھی ان کی قضا کی جا سکتی ہے اور سورج کے نکلنے کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بات کے قائل تھے کہ یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے بھی ان کی قضا کی جا سکتی ہے۔ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل تینوں قائل ہیں اس مسئلے میں۔ تو یہ چھوٹے مرزے کا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر بالکل جھوٹ ہے۔ فجر کی سنتوں کی قضا کا جو مسئلہ ہے اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تو اسی کے قائل ہیں کہ وہ فجر کی سورج کے نکلنے سے پہلے ان کو قضا کر لیا جائے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قضا وہ سورج کے نکلنے کے بعد کی جائے گی، اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی قضا جو ہے وہ سورج کے نکلنے کے بعد کی جائے گی۔ اور اس پر باقاعدہ حدیث ہیں کہ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک کسی قسم کے کوئی نوافل نہیں ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے خود حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کہ ان کی فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی تو انہوں نے سورج کے نکلنے کے بعد ان کی قضا کی، بلکہ ابن عبد البر مارکی رحمہ اللہ تعالی جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے مسلک کے بہت بڑے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ان کی قضا وہ سورج کے نکلنے کے بعد کی جائے گی۔ اب مالکی فقہ کے اندر ان کو رغیبۃ الفجر یہ اس نام سے پکارا جاتا ہے، فجر کی سنتوں کو یعنی فجر کی رغبت۔ تو اس کے بارے میں جو مالکی متن کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ بتقدیر الزوال، یعنی زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لی جائے گی اگر وہ سنتیں رہ جاتی ہیں۔ تو چھوٹے مرزے نے یہاں پر 2 کاروائیاں ڈالی ہیں، ایک اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جھوٹ بولا ہے، جو الفاظ حدیث میں نہیں تھے اس نے وہ الفاظ حدیث کے اندر ڈال دیے، اور دوسرا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو ان کی قضا وہ سورج کے نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے کی جائے گی، لیکن چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سورج کے نکلنے سے پہلے کی جائے گی۔ اب حوالہ تو چھوٹے مرزے اور اس کے اسٹوڈنٹ کے ذمہ ہے۔